بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ میں بارہا آپ کی سماعتوں تک یہ بات بھی منتقل کر چکا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں کبھی کبھی اتنی مضبوط شخصیات آتی ہیں، اتنی خوبصورت شخصیات آتی ہیں کہ ہمیں ان پر فخر ہوتا ہے اور اپنے اس پروگرام پر فخر ہوتا ہے۔ وہ ہمارے اس پروگرام کی عزتوں میں اضافہ فرماتی ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان امریکہ سے تشریف لائیں شاہ عالم عصر۔ ایک شعری مجموعہ ان کا منظر عام پر آ چکا ہے اور بے انتہا پذیرائی حاصل کر چکا ہے۔ ان کے اشعار زبان زد عام ہیں۔ میں کچھ ہی دیر میں ان کے اشعار آپ کی سماعتوں تک منتقل کروں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ عالم عصر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، بہت شکریہ کہ آپ بزم شاعری میں تشریف لائے۔ میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتہائی قیمتی وقت میں سے آپ نے بزم شاعری کے لیے وقت نکالا۔ میں بھی آپ کا بہت مشکور ہوں اور چینل میٹرو کا بہت مشکور ہوں، تمام انتظامیہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، بے حد شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو کچھ سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ جی ضرور ضرور۔ شاہ صاحب، آپ کو اس وقت جو لوگ سماعت کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان میں سے ہزاروں احباب آپ کے بارے میں تفصیلی جانتے ہیں، لیکن لاکھوں لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں اس طرح سے تفصیل سے نہیں جانتے۔ شاعری کی جانب کس طرح سے آنا ہوا؟ شاعری آپ کی سمت آئی یا آپ شاعری کی سمت بڑھے؟ پھر آپ تھیٹر پہ بھی اپنی مصروفیات آپ کی رہیں، پھر چینلز کے تعلق سے مصروفیات رہیں، تو آپ کچھ اس تعلق سے آگاہ کیجیے ہمیں۔ شعر و شاعری کا سلسلہ تو آپ کو پتہ ہے اسکول کے زمانے سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اگر شوق ہوتا تو میں اسی زمانے سے کر رہا ہوں۔ اچھا۔ اس کے بعد لیکن میں بہت متحرک نہیں تھا مشاعرے وغیرہ کے لیے۔ وہ جب سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہوا 96 میں، پھر جب میں سیٹل ہو گیا امریکہ میں، اس کے بعد سے سلسلہ ساری توجہ دی شعر و شاعری پر، پھر جرنلزم پر۔ میں کرٹک رائٹر بھی ہوں، مختلف اخباروں میں لکھتا رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میں پینٹر بھی ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ، مصوری کرتا ہوں۔ واہ، وہ بھی بچپن سے شوق ہے۔ تو بہت ساری میری مصروفیات ہیں، لیکن خاص اب توجہ میری شعر و شاعری پر ہے اور پینٹنگ پر ہے، تو میں وہ کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ شوق بچپن سے ہی ہے۔ اچھا، جی ہاں، ماشاءاللہ۔ تو اس کے لیے وقت کا نکالنا، جس طرح سے آپ کی مصروفیات ہیں، تو اس کے لیے آپ نے خاص کسی وقت کا تعین کیا ہوا ہے کہ بس یہ وقت شاعری کے لیے اور باقی جو ہے وہ معاشی معاملات دیکھنے ہیں؟ جی ہاں بالکل۔ میں ابھی تک جاب کرتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی۔ میں ڈیلس شیرف ڈپارٹمنٹ میں ڈیٹینشن آفیسر ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ہاں، تو وقت میں نکالتا ہوں، بہت مصروف ہوتا ہے کیونکہ ڈیوٹی ہماری بڑی سخت ہوتی ہے اسٹیٹ کی۔ اچھا، لیکن میرا جو وقت ہوتا ہے وہ رات کو 12 بجے سے لے کر 2:30-3 بجے تک کا ہوتا ہے۔ وہ میرا محدود وقت ہوتا ہے جس میں میں اس طرح کی ساری جو اپنی مصروفیات ہیں اس میں کام شام کرتا ہوں، جیسے لکھنا لکھانے کا، دوسری چیزیں ہیں۔ اور پینٹنگ وغیرہ جو ہے وہ کبھی کبھی دن میں جب بھی موقع ملتا ہے چھٹیوں میں کر لیتا ہوں۔ اچھا، بہت اچھے۔ اچھا شاہ صاحب، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے ہم اپنے شہر، اپنے ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں اور نوجوان نسل کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ادب کی جانب راغب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اور پھر یہاں پہ چونکہ تمام فیملیز ان کی موجود ہیں اور اردو کے تعلق سے وہی گفتگو اور ساری تربیت کا حصہ، تو وہاں جو آپ کے بچے ہیں یا اور دیگر آپ دیکھتے ہیں جو علاقے میں رہتے ہیں بچے، تو ان کی تربیت کا، اردو کے فروغ کے تعلق سے کوئی خاص وہ ہے؟ جی ہاں، وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں نا، جن کو دلچسپی ہے اردو سے، وہ تو ان کے بچے، جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اردو گھر وہاں پہ ہے، تو وہاں پہ ویکلی مطلب لوگوں کی ملاقاتیں کو سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہم مشاعرے وغیرہ میں کنونس کرتے ہیں کہ بچے بھی آئیں، نوجوان آئیں، تو ماشاءاللہ سے خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کے نوجوان نسل کو بھی شوق ہے، وہ آتے ہیں، حصہ لیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ سلسلہ وہاں پہ قائم رہے گا اور اردو زندہ رہے گی، اور پیرنٹس بھی خاص طور سے بچوں کو اردو سکھاتے ہیں، حالانکہ وہاں بہت مشکل ہے۔ جو بچے پیدا وہاں ہوئے یا جنہوں نے وہاں پہ پرورش پائی وہاں جانے کے بعد، ایون پاکستان سے جانے کے بعد، میں اپنے بچوں کی مثال دیتا ہوں کہ بہت ہی چھوٹے سے تھے، 2-4 سال کے، تو وہاں چلے گئے، اسکول کی تعلیم وہاں انہوں نے مکمل کی،
لیکن وہ اردو بولتے ہیں گھر میں، ان کو اچھا۔ سکھایا گیا کہ بھئی آپ نے اردو بولنی ہی بولنی ہے. تو اسی طرح سارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اردو کی طرف ان کی توجہ ہے ماشاءاللہ سے. اردو سے رشتہ قائم ہے، ایسا قائم نہیں ہے ہے کہ جی. وہ اگر وہ بیرون ملک یا امریکہ شفٹ ہو گئے ہیں تو وہاں صرف وہ انگریزی ہی پر معاملات لے کر نہیں چل نہیں رہے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے اردو قائم ہے اور قائم رہے گی اردو زبان. اچھا، انشاءاللہ ضرور. اچھا شاہ صاحب، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وہاں پہ ادبی صورتحال مجموعی طور پر ہے کیا؟ یعنی شعراء کے تعلق سے، شاعرات کے تعلق سے، ادبی تقریبات کے تعلق سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ریاست کو؟ بہت وہاں پہ اردو کی بہت ساری تنظیمیں ہیں. میں کہوں گا جس سے میرا تعلق رہتا ہے کہ النور انٹرنیشنل ہے، جی جو ہندوستان اور پاکستان میں بہت متحرک ہے، بہت مشاعرے وغیرہ کرواتے ہیں. نور امروی صاحب اس کے جی کرتا دھرتا ہیں، آپ جانتے ہوں گے. جی جی اور یہاں بھی آ چکے ہیں کئی دفعہ. تو وہ بہت متحرک ہیں، وہ سال میں 3-4 ایونٹس کرواتے ہیں مشاعرے کی. اس کے علاوہ اور بھی ہیں اردو کے کئی وہاں پہ تنظیمیں ہیں جو کافی متحرک ہیں، مطلب وہاں پہ بیٹھے نہیں رہتے ہیں، مطلب سب اس میں انوالو ہیں. اس میں ایک ادبی ماحول ہے. ادبی ماحول ہے، بہت اچھا ہے، کیونکہ وہاں پہ ہم پاکستان سے بھی مدعو کرتے ہیں، انڈیا سے بھی شعراء کو مدعو کرتے ہیں، اور محفلیں جمتی ہیں، بڑا مزہ آتا ہے وہاں پہ. اچھا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا، ہم یہ جاننا چاہیں گے جس طرح سے آپ نے ادبی تقریبات کے تعلق سے، اپنی کاوشات کے تعلق سے آپ نے ہمارے علم میں اضافہ کیا. نور صاحب، اردو کا مستقبل امریکہ میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اردو کا مستقبل میں تو سمجھتا ہوں کہ کوشش کرتے رہنے چاہیے لوگوں کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہے برائٹ ہے. میں ایسا نہیں کہوں گا کہ آنے والے وقتوں میں اردو جو ہے وہاں پہ ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگ جو اردو سے تعلق رکھتے ہیں اور ادبی اداروں سے، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ بڑھتا رہے. تو اللہ کی فضل سے کافی اچھی انوالومنٹ کمیونٹی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہاں جو آپ تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں جی، تو اس پہ جو اخراجات ہوتے ہیں، کہ پاکستانی ایمبیسیز وغیرہ کوئی اس میں آپ کو سپورٹ کرتی ہے یا اس کی سرپرستی کرتی ہے، یا آپ اپنے تئیں، اپنی تنظیم کے تئیں وہ لوگ سب ارینج کرتے ہیں اس کا؟ ایمبیسی جو وہاں پہ ہے پاکستان کی یا کونسل جنرلز ہیں، وہ لوگ سپورٹ نہیں کرتے. اچھا. یہ بس ہم اپنے طور پہ کرتے ہیں. اب بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو چاہیے کہ پاکستانی سفارت خانے جو وہاں پہ کلچر ونگ ہوتا ہے ان کا، ان کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کریں، لیکن وہ ایسا کرتے نہیں ہیں. تو ہم لوگ آپس میں مل ملا کے اس کو کرتے ہیں. بعض اسپانسرز ہمیں مل جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی منافع بخش کاروبار نہیں ہے مشاعرہ کروانا. اس میں جیب سے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، اور آپ کو بھی تجربہ ہوگا اس بات کا. بالکل یہ تو اسی طرح چلتا ہے سلسلہ. بلکہ ہمیں تو یوں تجربہ ہے اس بزم شاعری کی بنیاد پر کہ ہمارے ہاں مارکیٹنگ کے جب بھی کوئی لوگ نئے آتے ہیں تو ان کی پہلی ترجیحات میں یہ ہوتا ہے کہ اس پروگرام کو بند کر دیں، اس لیے کہ اس پہ کوئی اشتہار تو ملنے نہیں ملتا نہیں. تو وہ ہمارے جو سی ای او ہیں عامر مسعود شیخ صاحب، وہ ایک علمی ادبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور ادب سے وہ محبت رکھتے ہیں. تو یہ پروگرام وہ اپنی ذاتی کاوشات سے انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. ادروائز یہ اس پر بالکل نہیں آتا کہ کوئی اس پہ اشتہار لیے جائیں یا کوئی ایسے معاملات ہوں. ہاں، لوگوں کے لیے بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے، تو وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے. بالکل. اور ایک خاص ایک حلقہ ہے پوری دنیا میں جو ان کا مسئلہ ادب ہے، اور ایسے ہی ہے. تو شاہ صاحب، ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ، چونکہ کچھ ہی روز بعد آپ کی روانگی بھی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ کچھ کلام سے بھی آپ کے استفادہ کریں. اگر ناگوان نہ گزرے تو کچھ کلام عطا کیجیے. ماتم نہ کرو، ماتم نہ کرو، تلخی حالات سے نکلو. واہ، ماتم نہ کرو، تلخی حالات سے نکلو. امید سحر پاس رکھو، رات سے نکلو. بہت اچھے، واہ. یہ دور نیا ہے تو نئے ڈھنگ سے سوچو. یہ دور نیا ہے تو نئے ڈھنگ سے سوچو، فرسود و بوسیدہ روایات سے نکلو. بہت اچھے شاہ صاحب، واہ 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 واہ. جو ہے کہ انسان کو انسان سے لڑاتی ہیں جو باتیں، انسان کو انسان سے لڑاتی ہیں جو باتیں، یہ مشورہ ہے ایسے خیالات سے نکلو. بہت اچھے، بہت اچھے. باغوں کی طرف کھینچتا ہے دل مجھے لیکن، باغوں کی طرف کھینچتا ہے دل مجھے لیکن، افلاس یہ کہتی ہے کہ دیہات سے نکلو. اور آغاز کرو ایک نئے دور کا اٹھ کر، آغاز کرو ایک نئے دور کا اٹھ کر،
بیٹھے نہ رہو ماضی کے صدمات سے نکلو. واہ. ایک خواب تھا لیکن وہ اثر ٹوٹ چکا ہے. غم بھول کے اس شہر خرابات سے نکلو. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. ایک اور جی عطا عرض کروں گا کیجیے. کہ اظہار عشق ہجر و وفا ہم سے پوچھئے. ہاں ہاں. ہوتا ہے اس فسانے میں کیا ہم سے پوچھئے. واہ واہ. پھر ایک بار زحمت کیجیے. اظہار عشق ہجر وفا ہم سے پوچھئے. واہ. ہوتا ہے اس فسانے میں کیا ہم سے پوچھئے. واہ. کیوں ہو رہے ہیں شہر میں بدنام جا بجا. واہ واہ. کیوں ہو رہے ہیں شہر میں بدنام جا بجا. ہم جانتے ہیں اپنی خطا ہم سے پوچھئے. ہاں ہاں. ہم جانتے ہیں اپنی خطا ہم سے پوچھئے. تم نے تو کھڑکیوں سے ہی دیکھا ہے یہ سما. بہت اچھے. تم نے تو کھڑکیوں سے ہی دیکھا ہے یہ سما. بارش میں بھیگنے کا مزہ ہم سے پوچھئے. بہت اچھے، بہت شکریہ. اچھے. واہ. دنیا کے منہ سے سنتے رہے ساری گفتگو. دنیا کے منہ سے سنتے رہے ساری دنیا کے گفتگو. منہ سے سنتے رہے ساری گفتگو. ہم نے کہا ہے ساری کتھا ہم سے پوچھئے. بہت اچھے. ہم دنیا کے منہ سے سنتے رہے ساری گفتگو. ہم نے کہا کہ ساری کتھا ہم سے پوچھئے. ہاں. لوگوں نے زندگی کو حسین نام دے دیے. واہ. لوگوں نے زندگی کو حسین نام دے دیے. جو ہم گزارتے ہیں ذرا ہم سے پوچھئے. واہ 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 واہ. کس ناز سے وہ کہتے ہیں وہ بے وفا نہیں. کس ناز سے وہ کہتے ہیں کس وہ بے ناز وفا. سے وہ کہتے ہیں وہ بے وفا نہیں. ہم نے بھی مسکرا کے کہا ہم سے پوچھئے. بہت اچھے، بہت اچھے. کیسے اثر یہ موسم ہجراں بسر کیا. ہاں ہاں. کیسے اثر یہ موسم ہجراں بسر کیا. کیوں ہو گئے ہیں ہم سے خفا ہم سے پوچھئے. بہت اچھے، بہت اچھے. خوبصورت کلام آپ نے بہت پیش شکریہ، کیا. بہت شکریہ. اظہر بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی اجازت سے ہم ایک وقفے پہ جاتے ہیں. ضرور. ناظرین کرام، خوبصورت گفتگو آپ نے سماعت کی. شاہ عالم اثر صاحب کی خوبصورت شعری کلام انہوں نے آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر شاہ عالم صاحب سے مزید کلام کی درخواست کرتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شعری. ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. وقفے پر جانے سے قبل شاہ عالم اثر صاحب اپنا شعری کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. ہم اس سلسلے کو دوبارہ وہیں سے جوڑتے ہیں. شاہ صاحب، آپ نے خوبصورت کلام پیش کیا، خوبصورت گفتگو فرمائی. ہم ایک بات اور میرے ذہن میں آئی تھی اور میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پینٹنگز کے تعلق سے، پینٹنگز کا بھی آپ کو شوق رہا ہے یا وہ آپ کا مسئلہ ہے، اس کے تعلق سے کچھ بتائیے. پینٹنگ کا شوق بچپن سے رہا ہے. اچھا. اور جب بھی میں کوئی چیز دیکھتا تھا میں نے کہا یہ میں بھی بناتا ہوں. تو بچپن سے شوق ہوتے ہوتے اب جب جو ہی عمر کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا شوق میں، تو اب میری ماشاءاللہ پینٹنگ کی نمائش بھی 2 ہو چکی ہے. اچھا، ماشاءاللہ. ڈیلس میں. جی ہاں. ایک دفعہ اردو گھر انٹرنیشنل کا مشاعرہ تھا، عالمی مشاعرہ. جی جی. تو ساتھ انہوں نے میری پینٹنگ کی بھی نمائش کی تھی. اس کے علاوہ جو ہے 2019 میں میری سولو پینٹنگ تھی. اچھا. جی ہاں، اپنے ڈیلس میں. واہ، تو بہت کافی اچھے. لوگوں نے پذیرائی کی. ہم بہت تو یہ اچھا سمجھ لگا. رہے تھے کہ صرف وہ سطحی سا شوق ہوگا آپ کی، تو ایگزیبیشن وغیرہ اور جی جی جی. تو پینٹنگز وغیرہ کی کیا تعداد ہوگی، کتنا کام اس پر کر چکے ہیں؟ میں بہت کام کرتا ہوں. تو وہ لیکن اس کا پتہ ہے کیا، وہ شوقین بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا. جی. کہ آپ کو وہ مارکیٹ میں جائیں اور اس کو دیکھیں اور خریدیں. ٹھیک ہے. تو میں اپنے صرف شوق کے لیے کرتا ہوں. ڈھیروں پڑے ہوئی ہے گھر پہ. کبھی کبھی میں اس کو اکٹھے کرتا ہوں، کبھی چینج کرتا رہتا ہوں دیواروں پہ. اچھا. گھر میں ہی اپنے. اور جب ایگزیبیشن وغیرہ کہیں ہو تو وہاں میں ڈال دیتا ہوں، یا کسی کو چاہیے ہوتا ہے ڈونیٹ کر دیتا ہوں. کسی چیریٹی کے پروگرام میں ہوتا ہے تو میں وہاں دے دیتا ہوں. اچھا اچھا. تو اس طرح سے اس کو کرتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی تسکین کے لیے کرتا ہوں. میں پیسے کمانے کے لیے تو کرتا نہیں ہوں. واہ. تو کسی کو گفٹ کر دیتا ہوں، بس یہ کرتا رہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے، بہت بہت شوق ہے اچھی. مجھے. تو شاہ صاحب، وقفے پر جانے سے قبل ہم نے آپ کو زحمت دی تھی اور آپ سے کلام سماعت کر رہے تھے. وہ آپ سے جو ہزاروں لوگ محبت کرتے ہیں وہ اس وقت منتظر ہیں کہ شاہ عالم صاحب کو ایک بار اور زحمت دی جائے اور ان سے کلام سماعت کیا جائے. بہت شکریہ. میں آپ کو چند اور غزلیں سناتا ہوں.
محبتوں میں ہم اتنا خیال رکھتے ہیں، واہ محبتوں میں ہم اتنا خیال رکھتے ہیں، جو تو کہے تو یہ دل بھی نکال رکھتے ہیں۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ بھلا دیا ہمیں تو نے کہ جیسے تھے ہی نہیں، آہا بھلا دیا ہمیں تو نے کہ جیسے تھے ہی نہیں، ہم آج بھی تیری یادیں سنبھال رکھتے ہیں۔ واہ ہمیں غرور نہ ہو عشق لازوال پہ کیوں، واہ ہمیں غرور نہ ہو عشق لازوال پہ کیوں، انہیں ہے ناز کے حسن و جمال رکھتے ہیں۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ امیر شہر ہو لاجواب جن کے سبب، آہا۔ لبوں پہ لوگ کچھ ایسے سوال رکھتے ہیں۔ واہ سجائے رکھتے ہیں تنہائی کو خیال سے ہم، آہا سجائے رکھتے ہیں تنہائی کو خیال سے ہم، میان ہجر بھی لطف وصال رکھتے ہیں۔ بہت اچھے۔ متاع جاں کو لٹانے کا حوصلہ ہے ہمیں، متاع جاں کو لٹانے کا حوصلہ ہے ہمیں، ہم اپنے ہاتھ میں یہ بھی کمال رکھتے ہیں۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ یہی نہیں کہ ہمیں غم ہے ان دنوں کا اثر، آہا یہی نہیں کہ ہمیں غم ہے ان دنوں کا اثر، گئی رتوں کا بھی دل میں ملال رکھتے ہیں۔ واہ بہت اچھے بہت اچھے۔ ایک اور غزل جی جی آپ عطا کی کیجیے خدمت میں کہ ضرور۔ مشعل جاں جلا کے دیکھتے ہیں، آہا مشعل جاں جلا کے دیکھتے ہیں، حوصلے پھر ہوا کے دیکھتے ہیں۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ رحم آ جائے ان کو بھی شاید، حالت دل سنا کے دیکھتے ہیں۔ بہت اچھے واہ اس کو بھی معجزہ گنا جائے، آہا اس کو بھی معجزہ گنا جائے، وہ اگر مسکرا کے دیکھتے ہیں۔ بہت اچھے واہ کوئی دیکھے نہ دیکھنا اپنا، کوئی دیکھے نہ دیکھنا اپنا، اپنی گردن جھکا کے دیکھتے ہیں۔ واہ 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 آدمی کو بھی آزمایا ہے، واہ۔ آدمی کو بھی آزمایا ہے، معجزے اب دعا کے دیکھتے ہیں۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ جو ہمیں دیکھتا نہیں ایک پل، اس کو اپنا بنا کے دیکھتے ہیں۔ واہ دور سے وہ اثر نہیں کھلتا، دور سے وہ اثر نہیں کھلتا، آئیے پاس جا کے دیکھتے ہیں۔ ایک غزل اور ہے کہ غرض اس سے نہیں کوئی کہ جانے جاں کہاں ہوگی، واہ غرض اس سے نہیں کوئی کہ جانے جاں کہاں ہوگی، مجھے تو بس یقین یہ ہے وہ خوش ہوگی جہاں ہوگی۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ نہ پوچھو کیا تھی مجبوری ہمارے یوں بچھڑنے کی، آہا نہ پوچھو کیا تھی مجبوری ہمارے یوں بچھڑنے کی، کہانی رنج و غم کی یہ بھلا کیسے بیاں ہوگی۔ واہ پرانے خط سبھی اس کے میں اکثر یوں بھی پڑھتا ہوں، آہا پرانے خط پرانے خط سبھی اس کے میں اکثر یوں بھی پڑھتا ہوں، میری یہ کیفیت اس پر بھلا کیسے آیا ہوگی۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ کبھی تنہائی کی ناگن مجھے ڈسنے جو لگتی ہے، آہا کبھی تنہائی کی ناگن مجھے ڈسنے جو لگتی ہے، تیری یادوں کا پہلو پھر میری جائے اما ہوگی۔ آہا دعائیں اب بھی کرتا ہوں اسے جا کر بتا دینا، وہ میری نہ صحیح لیکن کسی کی جانے جاں ہوگی۔ بہت اچھے۔ صبا کے دوش پر خوشبو کوئی آئی میرے گھر پر، صبا کے دوش پر خوشبو کوئی آئی میرے گھر پر، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ یہاں ہوگی۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ اثر اب تو غم جانا غم دنیا سے ادنا ہے، تو کیسے زندگی اپنی بتاؤ رائے گاں ہوگی۔ بہت اچھے۔ تو اس ایک تعلق تھا فقط کے حوالے سے غضب کی تھی میں جی نے۔ جی ضرور عطا کیجیے۔ ایک تعلق تھا فقط مجھ سے اسے پیار نہ تھا، واہ ایک تعلق تھا فقط مجھ سے اسے پیار نہ تھا، میں جسے جان سمجھتا تھا میرا یار نہ تھا۔ آہا ہم فقط اپنے اصولوں پہ ڈٹے تھے ورنہ آہا تجھ کو پانا بھی ہمارے لیے دشوار نہ تھا۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ ایک ہی پھول تھا جس کی مجھے حسرت ہی رہی، ورنہ گلشن سے مجھے کچھ بھی تو درکار نہ تھا۔ اس کہانی میں بھی رہنا پڑا مجھ کو اکثر، اس کہانی میں بھی رہنا پڑا مجھ کو اکثر، جس کہانی میں میرا کوئی بھی کردار نہ بہت تھا۔ اچھے اثر صاحب، واہ 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 واہ۔ تجھ کو پا کر بھی میرے دل کی تسلی نہ ہوئی،
سوچتا ہوں کہ میرا وہم یہ بیکار نہ تھا، واہ غم دنیا بھی اثر دل میں تھا نیزے کی طرح، ایک تیرا غم ہی مجھے باعث آزار نہ تھا۔ ہاں ہاں بہت خوب بہت خوب۔ اظہر صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ابھی تھکیں نہ آپ اور مزید کل آپ نے کلام۔ بہت محنت کی اور بہت شاندار مشاعرہ ارینج کیا تھا۔ بہت شکریہ، بلکہ میں اپنے جو اس وقت آپ کو ناظرین دیکھ رہے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم یہ بتائیں کہ اظہر صاحب کے اعزاز میں کل ایک شاندار مشاعرے کا اہتمام کیا گیا تھا، اور اس میں جیسا کہ آف دی کیمرہ ہم موجود تھے تو اظہر صاحب سے میں نے جاننا چاہا کہ امریکہ میں اور شعراء شاعرات کون کون ہیں، تو انہوں نے ایک نام لیے، جس میں حمیرہ گل تشنہ کا ذکر کیا، خالد عرفان کا کیا، تو ابھی اس سلسلے میں بھی اظہر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو جیسا آف دی کیمرہ ہماری بات ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا نوجوان نسل کی شاعرہ وہاں پہ حمیرہ گل تشنہ ہے، بہت اچھا کلام کہہ رہی ہیں، خالد عرفان ہے، سینئر شاعر ہیں، تو چونکہ آپ تو وہاں انوالو ہیں ادبی اس میں، تو آپ مزید کون سے ایسے شعراء ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں؟ جی وہاں پہ جو بہت ہی آج کل ایکٹیو ہے میں کہوں گا تو وہ نور امروی ہیں، ڈاکٹر نور امروی، بہت سینئر، بہت زیادہ، اور وہ ارینج کرتے ہیں، اس میں نوجوان شعراء کو بھی موقع دیتے ہیں، تو قابل تحسین ہے ان کا جو بھی وہ کر رہے ہیں النور انٹرنیشنل کے بینر تلے، اور صرف انڈین، وہ خود انڈین ہے لیکن ان کے اندر بالکل تعصب نہیں ہے، وہ ہر ایک کو وہ پاکستان بھی آ چکے کئی دفعہ اور بہت اچھا پروگرام ارینج کرتے ہیں، تو وہ اردو پہ ان کا میں کہوں گا بڑا احسان ہے کہ وہ اس کے لیے زبان اور ادب کے لیے اپنا بہت کچھ کر رہے ہیں، ہاں بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اور کوئی تازہ کار شعراء شاعرات میں کوئی آپ کے علم میں ہو کہ نئے شاعر وہاں آ رہے ہیں نوجوان نسل کے تعلق سے، کوئی آپ کے حافظے میں ہو تو؟ وہاں پہ نوجوان شعراء میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، ہیں ویسے ہیں، مطلب راغب ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے؟ صوفیہ ضمیر صاحبہ ہیں، اچھا، ہاں وہ نام ہے اردو گھر کی، بہت زبردست ہیں، بہت اچھا شعر کہتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دو اور بھی اس وقت ذہن میں نام نہیں آ رہا یعنی ہے۔ نوجوان لوگ راغب ہیں وہاں، ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو تیار یہاں سے شاعر ہی گئے اور وہی شاعری کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے جانے کے بعد نوجوان نسل نے بھی ان کے اثرات جو ہے نوجوان نسل پر مرتب ہوئے اور وہ راغب ہوئے اس جانب۔ بالکل بالکل، بہت زبردست۔ پھر ایک بار آپ کو زحمت دیں گے کہ کچھ کلام عطا کیجئے، اتنا شاندار کلام آپ پیش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں منتظر ہوں کوئی تو مہمان بھیجیے، بہت اچھے۔ میں منتظر ہوں کوئی تو مہمان بھیجیے، زندہ میں زندہ رہنے کا سامان بھیجیے، واہ، لکھتا ہوں میں تو روز کہانی نئی نئی، اس بار آپ بھی کوئی عنوان بھیجیے، بہت اچھے بہت اچھے۔ سب کچھ لٹا چکا ہوں پہ منزل نہ مل سکی، واہ، اب تو حصول چاہیے فرمان بھیجیے، کیا کہنے کیا کہنے ہیں۔ یہ زندگی تو جبر مسلسل کا نام ہے، آہا، یہ زندگی تو جبر مسلسل کا نام ہے، زندہ دلی سے لڑنے کا فرمان بھیجیے، کیا اچھا ہے صاحب، واہ، دل میں رواں دواں ہے تیری قدر و منزلت، آہا، نظروں سے گر گرانا ہے بہتان بھیجیے، بہت اچھا، پھر زحمت کیجئے۔ دل میں رواں دواں ہے تیری قدر و منزلت، واہ نظروں سے گر گرانا ہے بہتان بھیجیے، واہ، ہے قتل عام روز ہی مذہب کے نام پر، ہے قتل عام روز ہی مذہب کے نام پر، توحید سیکھنی ہے تو کنان بھیجیے، آہا، فتنہ گری جو دین میں ملاؤں نے ہے کی، آہا، کرنی ہے بے اثر تو مسلمان بھیجیے، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ ایک ہے کہ نظم ہے، جی جی، اس کو میں پڑھنا چاہوں گا، ضرور عطا کیجئے۔ اس کا عنوان ہے کہ محبت اس کو کہتے ہیں، واہ، کسی کو دل بلا لینا، کسی پہ جان گنوا دینا، کسی کے دل میں گھر کرنا، ہر ایک شے کو لٹا دینا، آہا،
کسی کی یاد کی خاطر زمانے کو بھلا دینا، کوئی گر پوچھ بیٹھے تو فقط نظریں جھکا دینا، اسی کا نام الفت ہے، محبت اس کو کہتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت تمہیں اچھے۔ معلوم کیا جانا محبت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ہاں، سراپا زندگی اپنی کسی کے نام کر دینا، سراپا زندگی اپنی کسی کے نام کر دینا، کسی کی یاد میں کھو کر سحر کو شام کر دینا، ہاں کسی کے ہجر میں خود کو سپرد جام کر دینا، ہاں ہاں، خود اپنی ذات کو بازار میں نیلام کر دینا، اسی کا نام چاہت ہے، محبت اس کو کہتے بہت ہیں۔ اچھے صاحب، تمہیں واہ معلوم کیا جانا محبت کس کو کہتے ہیں؟ واہ، نگاہوں سے دلوں کی بات جب ہونے لگے اکثر، لپٹ جائے جب انگلی سے دوپٹے کا سرا جا کر، ہاں ہاں، ٹھہرتا ہی نہیں آنچل سیاہ زلفوں کے بادل پر، واہ، کھنکتی ہے اگر چوڑی نہیں ہوتا کوئی بھی ڈر، اسی کا نام حسرت ہے، محبت اس کو کہتے ہیں۔ تمہیں معلوم کیا جانا محبت کس کو کہتے واہ ہیں؟ واہ واہ، حسین چہرے پہ جب گلنار سی رنگت چلی آئے، حنائی ہاتھ سے چہرہ چھپا کر وہ گزر جائے، دلوں کی دھڑکنوں سے وہ اگر پیغام پہنچائے، ستارے کہکشاں دامن میں جیسے کوئی بھر لائے، اسی کا نام راحت ہے، محبت اس کو کہتے ہیں۔ تمہیں معلوم کیا جانا محبت کس کو کہتے ہیں؟ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں آپ کو دوبارہ زحمت دیتے ہیں۔ ضرور ضرور ضرور۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ عالم اثر جو امریکہ سے تشریف لائے، خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، خوبصورت شعری کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر کلام کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، ہمارے ساتھ مہمان ہیں، امریکہ سے تشریف لائے ہیں شاہ عالم اثر صاحب، جو وقفے پر جانے سے قبل اپنا خوبصورت شعری کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے۔ ہم شاہ عالم صاحب سے ایک بار پھر درخواست گزار ہوں گے کہ وہ کچھ کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں۔ شاہ صاحب کیا پیش کریں گے؟ ذرا مختلف ہے کہ کب تلک بیٹھ کے حجروں میں دعا مانگیں گے، ہاں ہاں، کب تلک بیٹھ کے حجروں میں دعا مانگیں گے، لوگ اٹھیں گے تو زخموں کی شفا مانگیں گے، بہت اچھے، بہت اچھے، کب تلک بیٹھ کے حجروں میں دعا مانگیں گے، لوگ اٹھیں گے تو زخموں کی شفا مانگیں گے، ہاں ہاں، ہم کو خیرات نہیں حق کی طلب ہے تم سے، بہت اچھے، ہم سے خیرات نہیں حق کی طلب ہے تم سے، اب جو مانگیں گے تو پہلے سے جدا مانگیں گے، بہت اچھے، بہت اچھے، حاکم وقت نے سوچا ہی کہاں تھا ہم لوگ، ہاں ہاں، حاکم وقت نے سوچا ہی کہاں تھا ہم لوگ، یہ زمین اور فلک اور فضا مانگیں گے، ہاں ہاں، چپ رہیں گے نہ کسی طور بھی اب لوگ یہاں، ہاں ہاں، چپ رہیں گے نہ کسی طور بھی اب لوگ یہاں، اپنی محنت کا مشقت کا صلہ مانگیں گے، بہت اچھے، بہت اچھے، بے لباسی کا کفن دے دیا جن کو تم نے، واہ، بے لباسی کا کفن دے دیا جن کو تم نے، وہ جو اٹھیں گے یہاں اپنی قبا مانگیں گے، ہاں ہاں، درد سہتے ہوئے ایک عمر گزار آئے ہیں، بہت درد اچھے، سہتے ہوئے ایک عمر گزار آئے ہیں، آج ہم درد نہیں اس کی دوا مانگیں گے، بہت اچھے، بہت اچھے، کس کو معلوم تھا یہ دور بھی آئے گا سر، واہ، کس کو معلوم تھا یہ دور بھی آئے گا سر، سانس لینے کو بھی ہم لوگ ہوا مانگیں گے، واہ، اور ایک منزل کی سمت اس لیے راستہ نہیں ملا، منزل کے سمت اس منزل لیے، کی سمت اس لیے راستہ نہیں ملا، جو راہ بر ملا وہی اچھا نہیں ملا، بہت اچھے، بہت اچھے، شب کو تو روشنی کی کرن ڈھونڈتے رہے، شب کو تو روشنی کی کرن ڈھونڈتے رہے، آئی کڑکتی دھوپ تو سایہ نہیں ملا، واہ واہ، پھر زحمت کیجئے، واہ، شب کو تو روشنی کی کرن ڈھونڈتے رہے، واہ، آئی کڑکتی دھوپ تو سایہ نہیں ملا، واہ،
ہوتی یہ بات صرف تمہاری تو خیر تھی، واہ ہوتی یہ بات صرف تمہاری تو خیر تھی، ہم نے جہاں میں جس کو بھی چاہا نہیں ملا۔ بہت اچھے بہت اچھے، صحرا میں بھی شراب کا اکثر فریب تھا، واہ صحرا میں بھی شراب کا اکثر فریب تھا، دریا ملا تو اس کا کنارہ نہیں ملا۔ بہت اچھے، خواہش تھی تیرے ساتھ بناتے ایک آشیاں، واہ خواہش تھی تیرے ساتھ بناتے ایک آشیاں، لیکن وہ خوشبوؤں کا جزیرہ نہیں ملا۔ کیا کہنے کیا کہنے، واہ ملنا کہاں تھا خیر ہمیں اس سا دوسرا، ملنا کہاں تھا خیر ہمیں اس سا دوسرا، ہم سے بچھڑ کے اس کو بھی ہمسا نہیں ملا۔ بہت اچھے بہت اچھے، میرا مزاج سب سے الگ ہی رہا اثر، ایک بار جو ملا وہ دوبارہ نہیں ملا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے، بفرے ہوئے طوفان میں کنارے کی طرح ہے۔ بکھرے ہوئے طوفان میں کنارے کی طرح جی ہے، ہاں، بفرے ہوئے طوفان میں کنارے کی طرح ہے، وہ میرے لیے شب میں ستارے کی طرح بہت ہے۔ اچھا ہے بہت اچھے، افسردہ و تنہا نظر آتا ہے ہمیشہ، واہ افسردہ و تنہا نظر آتا ہے ہمیشہ، یہ چاند بھی ایک درد کے مارے کی طرح بہت ہے۔ اچھے بہت اچھے، واہ نقصان ہوا تیرے نہ ہونے سے بھی دل کا، ہاں ہاں، نقصان ہوا تیرے نہ ہونے سے بھی دل کا، لیکن تیرا ہونا بھی خسارے سے خسارے کی طرح ہے۔ واہ واہ، پھر زحمت کیجیے، واہ واہ واہ، نقصان ہوا تیرے نہ ہونے سے بھی دل کا، ہاں۔ لیکن تیرا ہونا بھی خسارے کی طرح ہے۔ واہ آنکھوں میں تیرے بعد ہے برسات کا عالم، واہ، آنکھوں میں تیرے بعد ہے برسات کا عالم، یہ دل بھی دہکتا ہے شرارے کی طرح ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے، میں ساتھ لیے پھرتا ہوں اس کو بھی مسلسل، میں ساتھ لیے پھرتا ہوں اس کو بھی مسلسل، محبوب کا غم بھی کسی پیارے کی طرح کیا ہے۔ کہنے کیا کہنے، واہ، وہ شخص اثر میرے لیے دشمن جاں تھا، ہاں ہاں، وہ شخص اثر میرے لیے دشمن جاں تھا، میں جس کو سمجھتا تھا سہارے کی طرح ہے۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں اثر بھائی آپ۔ اچھا اثر بھائی، میں یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نے پروگرام کا آغاز نہیں کیا تھا، آف دی کیمرہ ہم بیٹھے تھے اور گفتگو ہمارے درمیان ہو رہی تھی، تو اب پاکستان اور امریکہ کے تعلق سے کچھ بات کر رہے تھے کہ لوگ یہاں سے کس طرح وہاں آ سکتے ہیں، ادب کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں، اور آپ کی ادبی تنظیم ہے، جی۔ تو اس سلسلے میں پاکستان میں جو موجود ہیں شاعر ادیب دانشور، وہ آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں اور آپ ان کے لیے وہاں سے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ سب لوگ دلچسپی رکھتے ہیں کہ امریکہ جائیں، وہاں پہ اردو کی ترویج کے اور ترقی کے لیے کام کریں، لیکن اس کے لیے ہمیں حکومت کی بھی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک، تو میں درخواست کروں گا پاکستان کے سفارت خانے جو کلچر سینٹر وہاں پہ رن کرتے ہیں، جی جی، ہیوسٹن میں ہیں اور شکاگو میں ہیں اور مختلف شہروں میں جو ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہماری ہیلپ کریں، اس طرح سے ہیلپ کریں کہ ان کا فنڈ ہوتا ہے، وہ فنڈ ہمیں یوٹیلائز کرنے کے لیے کچھ حصہ اس کا ٹھیک ہے۔ مختص کریں۔ اس کے علاوہ یہاں سے جو شعراء اکرام جانا چاہتے ہیں ان کی ہیلپ کریں، کیونکہ بہت دقت ہوتی ہے، ویزا وغیرہ نہیں ملتا ہے، اچھا، تو اس کے لیے پاکستان ایمبیسیز جو وہاں پہ ہیں کونسل جنرل وہ ہیلپ کر سکتے وہ ہیں، تعاون کریں، تعاون کریں، تو اس کے لیے ہمارا کام آسان ہوگا، کیونکہ پاکستان میں جو شعراء ہیں بڑے بڑے نام گرامی، وہ جاتے تو ہیں وہاں مشاعروں میں، لیکن پھر وہ ایک محدود مدت کے لیے ہوتے ہیں، کوئی وہ طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کمرشل ہوتا ہے، ٹھیک ظاہر ہے، ہے، ٹھیک، تو اس کے علاوہ بھی وہاں پہ اس خیال سے بھی جائیں کہ وہاں جائیں تو جیسے وہاں پہ بہت سی ادبی تنظیمیں ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے نوجوان جو نسل ہے جی ہاں، وہ بہت دلچسپی رکھتی ہے، ان کے ساتھ ان کا کچھ تعلق بنائیں بہت تاکہ اچھا، وہ سیکھ سکیں، اردو کی ترقی میں ہاتھ بٹا سکیں، بالکل، کیونکہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں جو ظاہر ہے یہاں پہ پاکستان سے جو لوگ جائیں گے ان کی بالکل مختصر کہانی ہوگی جو وہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو تاثر اچھا ملے گا کہ اور تبادلہ ہونا چاہیے ٹھیک، کہ وہاں سے بھی یہاں آئیں اور بتائیں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے بہت اردو کی اچھی ترقی بات و ہے، ترویج کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اب جیسا آپ نے اثر بھائی کہا کہ یہاں سے لوگ جانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، بے شک ایسا ہے، اور بہت سارے ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ جیسے یہاں کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جیسے بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ یا دیگر چیزیں، وہ اسے مکمل نہیں کر پاتے،
لیکن اس سے زیادہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے جو انہیں مدعو کر رہے ہیں. جی اب مدعو کرنے والوں کی جو میرے علم میں ہے، جہاں اگر آپ مدعو کر رہے ہیں تو آپ کی وہ ادبی تنظیم کی کارگزاری ہے کیا، اور وہ کتنے عرصے سے وہ کام ادبی کر رہی ہے، اور اس کی اپنی وہاں مالی پوزیشن کیا ہے کہ وہ مدعو کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. بالکل، یہ تو ہے، یہ بھی ان چیزوں پہ بھی غور کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ادبی تنظیم جو آپ نے ادارہ قائم کیا ہوا ہے وہ اتنا مضبوط ہے؟ کیونکہ جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ نور صاحب بھی جی شامل ہیں اور دنیا بھر سے مدعو کرتے ہیں آپ لوگوں کو، بالکل، ہاں. اور یہ سلسلہ مزید آپ چاہتے ہیں کہ جاری رہے اور جاری رہے. پاکستان سے زیادہ لوگوں کو آپ مدعو کریں. ایسے ہی میرا خیال ہے کہ آپ کے ذہن میں تھا. جی ہاں، النور انٹرنیشنل ہر سال مختلف عنوان سے وہ پروگرام کرتے رہتے ہیں اور عالمی مشاعرہ بھی کرتے ہیں. اچھا، تو اس میں صرف پاکستان سے نہیں، دنیا بھر سے اردو شعراء جو ہے وہ ان کو سب مدعو کو مدعو کیا جاتا ہے. بہت اچھی بات، بالکل. بہت اچھی بات ہے. میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا یہاں جی پہ جی. کہ ہمارا ایک ڈرامہ انشاءاللہ نور کے نام سے اچھا. ہم اس کو اسٹیج کرنے والے ہیں تھیٹر، اچھا جس میں کہ یہ ہو رہا ہے سوچ کے پلیٹ فارم سے، جس کا میں چیئرمین ہوں. اچھا. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں کہ اپریل میں اس کو اسٹیج کو ہم کریں. اچھا. تو اس میں علی حیدر جو پاکستان کے بڑے مشہور جی جی. ہمارے لیجنڈ ہیں، جی جی. وہ بھی ان کا بھی کچھ نہ کچھ کردار ہوگا ضرور انشاءاللہ تعالی. واہ، بہت اچھے. وہ بہت دلچسپی لے رہے ہیں، وہاں پہ آج کل مصروف ہیں. اچھا، ویری گڈ. تو یہ ڈراموں کے تعلق سے بھی اس کے رائٹر بھی آپ ہی ہو؟ جی ہاں، میں ڈرامے بھی لکھتا ہوں. تو یہ اچھا. میرا لکھا ہوا ڈرامہ ہے نور. اور ایک اور ڈرامہ بھی ہے جس کو ہم شارٹ فلم کے لیے بنائیں گے، محبت ہو ہی جاتی ہے. اچھا، واہ. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں پھر آگے. بہت ہم وہ پاکستان میں اسٹیج بھی کرنا چاہیں گے وہاں سے، اور فنکار سارے امریکہ سے ہی ہوں گے، علاوہ ایک دو پاکستانی جو یہاں کے مشہور بہت اچھے، بہت اچھے. بہت شکریہ، آپ نے تفصیلی طور پر گفتگو فرمائی اور خوبصورت کلام پیش کیا، اور ہم پھر ایک بار آپ سے درخواست گزاریں کہ کچھ کلام مزید عطا کیجیے. جی ضرور ضرور ضرور. ایک نظم ہے کہ روز میں اس سے باتیں کر کے من اپنا بہلاتا ہوں. واہ. روز میں اس سے باتیں کر کے من اپنا بہلاتا ہوں، وہ بھی شوق حسینہ ایسی، نارنجی سے کپڑے پہنے، سر سے چندری کو کھسکائے، واہ. زلفیں کھولے تیز ہوا میں، واہ. دل میرا تڑپ آتی ہے، آہا. میں بھی اس کے بازو جاؤں، پر وہ ہاتھ چھڑاتی ہے اور باتیں کرتی جاتی ہے، واہ. دل اپنا بہلاتی ہے. مجھ سے پوچھا دل کیا دو گے، اتنے میں گھنگور گٹائیں سر پر آ منڈلاتی ہیں. واہ. وقفہ گزرا ہوگا کچھ، ٹپ ٹپ میگھا برس پڑی، واہ. ساون موسم برس پڑی، ساون موسم بھیگی زلفیں، کپڑے سارے تنے گئے، واہ. اور منظر سارے سمٹ گئے، جسم جانا کا تھا نقشہ جیسے ایک صحرائی جیسا، کیسے رکھتا قابو خود پر، اس کے ہاتھ کو تھام لیا، پر وہ چنچل دوشیزہ تھی، کل پہ وعدہ ٹال گئی، کل آؤں گے ملنے تم کو، اس کے آنے کا وعدہ تھا. دن بھر تپتی دھوپ میں نے بیٹھے اس کی راہوں میں، دیپ سجائے آنکھوں میں، ایسے ہی دن بیت گیا، سورج تابانی کو لے کر رات کی چادر اوڑھ گیا، کل تو آیا وہ نہ آئی، کیسی ہے یہ پریت پرائی. بہت اچھے، بہت اچھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ شاہ عالم صاحب. آپ پروگرام میں تشریف لائے، خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، خوبصورت شعری کلام پیش کیا، اور ہم آئندہ بھی یہ چاہیں گے کہ جب بھی آپ پاکستان تشریف لائیں تو بزم شاعری کا حصہ ضرور بنیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود تھے شاہ عالم صاحب، شاہ عالم عصر صاحب، جو خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے اور ہماری سماعت تک منتقل کر رہے تھے. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.